نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله تعالى في المقام الآخر أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وفي المقام الآخر علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نارا دونوں جہاں میں تم کو مطلوب گر آرام ہے دونوں جہاں میں تم کو مطلوب گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے معزز حاضرین کرام و سامعین اعظام خواتین و حضرات و ناظرین کرام حمد و صلوات کے بعد آج خراج عقیدت پیش کرنا مقصود ہے سلطان الاولیاء پیران پیر روشن ضمیر دستگیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نجیب الطرفین محی الدین محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ امامت اور ولایت میں غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء معزز خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو ہر نماز کا ایک بنیادی جزو ہے اور ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے اگر تلاوت رہ جائے تو نماز نامکمل ہوتی ہے اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے کتاب کی ماں بنیاد جڑ اللہ تعالیٰ نے 113 صورتوں میں جو مضامین شرح و بسط اور تفصیل سے بیان کیے ہیں وہ اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بیان ہوئے تو ہر نماز میں قرآن سرکار نے فرمایا کہ کوئی نماز نہیں جس میں فاتحہ شریف نہیں فرض ہوں واجب ہوں سنت ہو سنت موقدہ ہو غیر موقدہ ہو نوافل ہوں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی تو اس میں 2 آیتیں جو تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک التجا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم
اے ہمارے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، سیدھے راستے پہ چلاؤ، سیدھے راستے پہ گامزن اور قائم و دائم رکھو۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ جو افراط و تفریط سے پاک ہے، جو ظلم و معصیت سے پاک ہے، جو ہر طرح کی ضلالت، گمراہی اور بے دینی سے پاک ہے۔ جس طرح چھٹے کلمے میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنی بھی کفر، شرک، بدعت، ضلالت، گمراہی، نمیمت، بہتان، ہر قسم کے گناہوں سے جو محفوظ راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ صراط مستقیم ہے کون سا اور کون لوگ اس کے اوپر گامزن ہیں؟ اگلی آیت میں وضاحت کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعمت، تو نے انعام کیا ہے، علیہم جن پر۔ تو ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھاؤ۔ تو پتہ چلا کہ صراط مستقیم انعام یافتہ کامیاب کامران، جو مفلحین ہیں، جو مخلصین ہیں، جو محسنین ہیں، جو بامراد لوگ ہیں، ان کی زندگی کو ہی صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ان کے اسوہ حسنہ کو، ان کی سیرت اور کردار کو، ان کی سوانح حیات کو، ان کی تعلیمات کو اور ان کے اعمال اور کردار کو، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ انعام یافتہ لوگ بھلا کون ہیں، انہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ ہمیں تعارف ہونا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی بعض آیتوں کی خود تشریح کرتی ہیں۔ ایک جگہ اختصار سے حکم ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل آ جاتی ہے، اس کی تشریح آ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست پیش کی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 طبقات کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے وہ انبیاء ہیں۔ نمبر 2 وہ صدیقین ہیں۔ نمبر 3 وہ شہداء ہیں۔ نمبر 4 وہ صالحین ہیں۔ اور 5ویں طبقے کو ضمن بیان کیا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور وہ خوش نصیب ہے جو ان 4 خوش نصیب اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ساتھی ہیں، ان کے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے۔ خود اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ رہو
ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہو، ذہنی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے محبوب بے شک تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی سیرت۔ سرکار کے لیے بھی فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی سنگت اختیار کرنا، یہ کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی بات کو اللہ نے یوں بھی بیان کیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ جتنے بھی اللہ کے محسنین ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، مقربین ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو سراپا رحمت ہیں۔ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمتیں لوٹ لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے یا ساتھ رہنے والے کوئی بد نصیب نہیں رہتے۔ شقاوتیں سعادتوں میں بدل جاتی ہیں، ان کے حق میں جہنم جنت میں بدل جاتی ہے، اعمال بد اعمال صالحہ میں بدل جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قولوا قولا سدیدا، جو ان کے ساتھ اپنی سیٹی ملا لیتے ہیں، ان کے ہم رکاب ہو جاتے ہیں، اپنا رخ سیدھا کر لیتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ کہتا ہے میں ان کے اعمال کو خود سنوارتا ہوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر جو اس راہ پہ چلتا رہتا ہے، گامزن رہتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، میں اس کو چھوٹی نہیں بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ انعام یافتہ لوگ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ نے اپنے انہی لوگوں کا ذکر خیر بار بار کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِلْيَاسِينَ، اپنی کتاب میں اے میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرو، وہ سچے بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کرو، وہ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔ اپنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، الیاس علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اللہ نے 26 انبیاء کے نام لے لے کر ان کی سیرت اور کردار کا ذکر کیا۔ 25 قرآن کی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی عظمت بیان کی گئی۔ اسی طرح باقی انبیاء و مرسلین۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ ذکر انبیاء سے بھرا ہوا ہے، ذکر صدیقین سے بھرا ہوا ہے، ذکر شہداء سے بھرا ہوا ہے، ذکر صالحین سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ نے ان انعام یافتہ لوگوں کی سیرت اور کردار کو شر و بست سے بیان کیا۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ جو سچائی کے ساتھ آیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ تقوی کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ،
جس نے اللہ کی رضا کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ صرف متقی نہیں ہے، وہ تو اتقا ہے، وہ متقیوں کا بھی امام ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے صدیق کا لقب دیا۔ ہر اہل ایمان صدیق ہے، اور حضرت ابو بکر صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل۔ تو صدیقین کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، اہل بیت طہار کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، خبردار جو ہماری راہ میں قتل کر دیے جاتے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، اور ان کو ایسی اعلیٰ زندگی ہم نے عطا کی ہے کہ تمہاری محدود عقلیں ان کی زندگی کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، ان کا رتبہ بلند ہے۔ بلکہ ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اسی طرح صالحین کا ذکر خیر ہے، جگہ جگہ ذکر ہے، بار بار ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جو صاحب ایمان ہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی رہنمائی میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد اولیاء کرام ہیں، صلحاء ملت ہیں، علماء دین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ذکر کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو صاحب علم ہیں، جو علم اور عمل اور تقوی کی راہ پہ چلنے والے ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھو، اللہ نے ان کے سینے کو خشیت الہی سے بھر دیا ہے، وہ تقوی کے پیکر ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، انہیں ہم نے درجے عطا کیے ہیں، جن کو علم کا خزانہ دیا گیا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، صالحین ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو ایمان اور تقوی کا فیض ملا ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کہہ دیا برحق ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی فلاح ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ صراط مستقیم پہ گامزن ہیں، اور وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور خوش نصیب ہیں پانچویں درجے میں جو ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ جس طرح ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم ان اللہ والوں کے ساتھ ہم قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایمان رکھتے ہیں، آقا کے ایک ایک فرمان کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔
وحسن اولئک رفیقا۔ تو قرآن مقدس جو ہے وہ انبیاء کے ذکر، صدیقین کے ذکر، شہداء کے ذکر اور صالحین کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ اور سرکار نے بھی اس طرح ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء حق ہیں، علماء دین ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ صالحین، یہ انبیاء کے جانشین۔ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ مال اور دولت نہیں ہے، ان کا ورثہ علم ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ یہ سارے کا سارا ذکر صالحین سے بھرا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ذکر صالحین سے بھری ہوئی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنائی ہوئی خوشخبری بشارت ہوں۔ تو قرآن کا اسلوب یہ ٹھہرا۔ علامہ ابن خلدون نے 40 کتابیں لکھیں، 40 جلدوں میں کتاب لکھی فلسفہ تاریخ، فلاسفی آف ہسٹری، اور پھر اس کا ایک مقدمہ لکھا، بلکہ کہ بعض کہتے ہیں اس کا مقدمہ ہی 40 جلدوں میں ہے، مقدمہ تاریخ، جو پورے یورپ کی یونیورسٹیوں میں یہ 17ویں صدی تک ہر اس کو پڑھائی جاتی تھی جو ریسرچ کرنا چاہتا تھا، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، پوسٹ ڈاک ہو۔ بعد میں انہوں نے خود تراجم کر کے اس کے تلخیصیں بنا کے اپنی زبان میں کنورٹ کر دی۔ انہوں نے ساری انسانی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے بنو عباس تک تفصیل سے انہوں نے کھنگالی، بہت کچھ لکھا۔ کئی حوالوں سے ہمیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، فاضل اردو سے، فاضل عربی سے، پھر ماسٹر ڈگریوں میں، فاضل پنجابی میں، فاضل فارسی میں، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی میں بھی۔ تو ان کا جو خلاصہ ہے ان 40 جلدوں کا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی خاندان اور قوم تاریخ کے مطابق 80 سے 90 سال سے زیادہ نہیں قائم رہ سکا، مٹ جاتے رہے۔ پوری تاریخ انسانی کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور کہتے ہیں کہ قوم صرف وہ زندہ رہتی ہے جن کا نظریہ زندہ رہتا ہے، جن کا پیغام زندہ رہتا ہے، اور نظریہ ان کا زندہ رہتا ہے جن کے محسنین کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ اس کو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی، عصبیت، پریجوڈائس۔ بظاہر اس کو نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے، تعصب۔ وہ کہتے ہیں جب تک کسی قوم میں تعصب پیدا نہ ہو، عصبیت پیدا نہ ہو، وہ قوم، وہ خاندان زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ عصبیت کو کہتے ہیں غیرت، غیرت، حمیت، اپنے اکابرین پہ فخر کرنا، اپنے محسنین کو یاد رکھنا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہنا، ان کا ذکر خیر کرتے رہنا، دہراتے رہنا۔ دیکھو نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ لفظ خودی جو ہے یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا تھا، جس کو ایگوئزم کہتے ہیں۔ خودی سمجھا جاتا تھا، خود پرستی، خود پسندی،
انانیت، لیکن علامہ اقبال نے اس کو ایک مثبت معنی دیے کہ خودی سے مراد جو ہے اپنی حقیقت کو پہچاننا، اپنے خدا کو پہچاننا، اپنے محسنین کو پہچاننا، اپنی تہذیب کو پہچاننا، اپنے نظریے کو پہچاننا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا رسول سب سے اعلیٰ ہے، میری کتاب قرآن سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کے صحابہ اہل بیت سب سے اعلیٰ ہیں، میرے نبی کے جتنے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے اعلیٰ اور بالا ہیں، اور میں ان کے سارے فیض کا امین ہوں، امانت دار ہوں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ علامہ نے پوری نظم لکھی، خطابات نوجوانان اسلام، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، وہ کردار تو گفتار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیبا۔ تو انہوں نے قوم کا مرثیہ کہا۔ گزشتہ مہینے اللہ کی توفیق سے مجھے بھی سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، 2 درجن کم و بیش دن وہاں موقع ملا، اپنوں سے بھی ملے، بیگانوں سے بھی ملے، اپنوں کو بھی دیکھا، بیگانوں کو بھی دیکھا۔ تو جو بات اب وہ مولانا جمال الدین افغانی کی ہم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یورپ گیا تو ہر جگہ اسلام تھا، دفتروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں پہ، تعلقات میں، عزت انسانی کے دفاع کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، لیکن میں بڑا پریشان تھا، مسلمان نہیں نظر آ رہے، اسلام ہر جگہ ہے، مسلمان کوئی نہیں۔ تو پھر ہندوستان میں آیا، دورہ کیا، کلکتہ گیا، بمبئی گیا، دلی گیا، لاہور گیا، فلاں فلاں، ہر جگہ مسلمان نظر آئے، مجھے پریشانی تھی اسلام کدھر ہے؟ تو پتہ چلا اسلام تو وہ لے گئے جن کو ہم گالیاں دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو much can be said on both sides۔ تو یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جمال الدین افغانی کا یہ موقف درست ہے۔ میرے شیخ مکرم بھی یورپ کے دورے پہ گئے، میں نے پوچھا حضور اتنا اچھا خدا، اتنا اچھا قرآن، اتنا اچھا نبی، اتنا بہترین مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ہم پھر بھی کونڈے ہو کے لطر کھا رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان، اور وہ لوگ اس قدر دانشور ہونے کے باوجود اسلام کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ ایسی سچائی ہے۔ کون بدبخت ہے جو سچائی کو برا سمجھتا ہے، امانت کو، دیانت کو، صداقت کو، شرافت کو، صبر کو، شکر کو، شرم و حیا کو، جو برا سمجھتا ہے انسان کی عزت کو، ہمسائے کے حقوق کو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، ظلم نہ کرو، عدل اور انصاف کا بول بالا ہو، ہر انسان کے حقوق کا تحفظ ہو، ہر ایک کو بات کہنے کا حق دیا جائے، ہر ایک کی عزت نفس کی حفاظت ہو، کوئی کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی اور ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی ماریں کھائی ہیں،
اور مارے کھا کھا کے پھر اسی تو علماء بار بار کہتے ہیں نا، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ انہوں نے کئی طریقوں سے شکوہ جواب، شکوہ میں بھی شکوے پیش کیے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہاں وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو ان لوگوں نے بڑی مار کھائی ہے۔ وہاں کوئی جو ہمیں نظر آیا یا دیکھا ایسا تصور نہیں ہے کہ کوئی خواہ مخواہ کسی جانور کو بھی ضائع کر دے، اس کو ایسا گھسیٹیں گے، نشان عبرت بنائیں گے کہ تو نے ایک کتے کو مار دیا، تو نے ایک بلی کی جان لے لی، تیری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک اس کی پوری تلافی نہ کر دی جائے۔ تو نے کبوتر کو نشانہ لگایا، کیوں؟ تمہیں حق کس نے دی؟ بلکہ انہوں نے دوستوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک مقدمہ پیش ہوا اچھا خاصا امریکہ کی عدالت میں، اور کافی دیر چلتا رہا۔ تو باپ نے شکایت کی یہ بچہ میری خدمت نہیں کرتا، تو اس نے کہا تم اپنی خدمت خود کرو، اگر نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے اولڈ ہاؤسیز ہیں، وہاں آ جاؤ، تمہیں روٹی پانی ہر شے کھانے کی ہر نعمت ملے گی، تحفظ ملے گا، علاج معالجہ ہوگا، جو جو تیری ضرورت ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ ہاں اگر یہ اپنی بلی کے بچے کو یا ڈاگ کے بچے کو کوئی نقصان دے اور ایک وقت کی روٹی نہ دے تو ہم اس کو ٹکی ٹکی پہ چڑھا دیں گے، کیونکہ وہ کتا، وہ بلی، وہ کبوتر، وہ مرغا، وہ بٹیر جو اس نے رکھا، اس کی حفاظت اور روٹی پانی مہیا کرنا یہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ خود ارینج نہیں کر سکتا۔ ان کو اگر یہ نقصان دے گا تو ہم اس کو پورا قانون کے شکنجے میں کس دیں گے۔ لیکن اے بزرگوں، آپ کے لیے ہم نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں، انجوائے کریں جا کے، انہیں نہ چھیڑیں، یہ بچے کی لائبلٹیز میں شامل نہیں ہے۔ جانور کو نقصان دیں گے تو ہم نہیں چھوڑیں۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کی، بہت حد تک ہم لوگ ان کے مسائل سے ناواقف ہیں، اور بہت حد تک وہ ہمارے دکھوں سے بھی ناواقف ہیں۔ بلائنڈنس دونوں طرف ہے، حقیقت کی نگاہ سے ان کے مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اپنے مسائل کو بھی اپنی بیوقوفیوں اور ناسمجھیوں اور غلط منصوبہ بندی کے ساتھ منسوب کرنا چاہیے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی مفلس ہو، غریب ہو، کوئی بھوکا مر جائے، کسی کے گھر کوئی چوری کرے، کوئی ڈاکہ مارے، کوئی موبائل چھین کے لے جائے یا کوئی ظلم کرے۔ اللہ تو نہیں چاہتا، اس نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے جان مال عزت کے تحفظ کے لیے۔ تو تعصب، عصبیت، تو علامہ اقبال نے خود ہی کو ایک مثبت رویہ دیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ نے مجھے سمیع و بصیر بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت مجھے اللہ نے دی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری کائنات سے حسین ترین اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میں احسن تقویم ہوں۔ تو اس بات کو جو سمجھ جائے اسے کہتے ہیں، اس کو خودی کا ادراک ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو یہاں بھی عصبیت بمعنی غیرت ملی، غیرت ایمانی، اللہ کے اوپر غیرت کرنا، خبردار ہمارا اللہ سب سے بہتر ہے، کوئی ہے اس کے مقابلے میں تو ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے، وہ محسن انسانیت ہے، وہ ہادی اعظم ہے، ہمارا قرآن سب سے سچی کتاب ہے، ہمارا دین سب سے پاکیزہ دین۔ تو ہمارے پاس ہر شے آئیڈیل ہے،
اگر کمی ہے تو کردار کی کمی ہے۔ اقبال پڑھا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ عمر ساری تو گزری عشق بتاں میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ بیٹا کمی اسلام میں نہیں، سرکار کی سیرت میں نہیں، اللہ کی ذات میں نہیں، قرآن میں نہیں۔ جی بی شاہ نے تقریباً کوئی 125 سال پہلے کہا تھا کہ دنیا میں بہترین مذہب اسلام ہے، بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین کتاب قرآن ہے، لیکن میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بدترین لوگ یا امت وہ مسلمان، نہ انہوں نے خدا کی قدر کی، نہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، نہ انہوں نے دین کی قدر کی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے لوگو تم نے اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی قدر کی ہی نہیں ہے۔ نہ انہوں نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا، نہ انہوں نے سیرت طیبہ کو پڑھنے سمجھنے کا حق ادا کیا۔ ہم تو ابھی تک سورۃ قل واللہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 200 بندوں سے سن لو، شاید کوئی ہو جو اس کو صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھ سکتا ہو اور اس کا ترجمہ بھی جانتا ہو، اور دعویٰ کرتے ہیں ساری دنیا کو فتح کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کٹا رسوا ہو جائے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے گھر کو بدلنا پڑے گا، اپنی فیملی کو بدلنا پڑے گا، اپنے رویے بدلنے پڑیں گے، اپنے باطن کو اصلاح کرنی پڑے گی۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جس طرح ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے تو پورے گھر میں ایک بندہ بھی چور نکل آئے، نشئی نکل آئے، شرابیہ نکل آئے، جواریہ نکل آئے، سارا گھر نہیں سارا خاندان بیچارہ سولی پہ لٹک جاتا۔ تو کلمہ پڑھنے والوں کی بہت زیادہ ڈیوٹیاں ہیں، اور وہاں جو مسلمان ہیں میں نے دیکھا کئی لحاظ سے وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں۔ ہمارے محترم پروفیسر حافظ ڈاکٹر محمد عمران صاحب بھی سوئٹزرلینڈ کئی سال خدمت کر کے آئے، دیگر ممالک میں بھی گئے، تو اس ماحول نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ محمد سلیمان بٹ صاحب گئے، کتنے سال رہے یورپ میں، انگلینڈ میں، اس ماحول نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ بہت کچھ سیکھا، انہوں نے سکھایا ان کو۔ تو یہ اپنے دل کی دنیا ہوتی ہے، انسان اپنے قلب و روح جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ علامہ نے بھی کہا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جلیتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے، جو یہاں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں رہنا چاہتے، اسے دنیا میں کعبہ کے اندر بھی لے جائیں، وہاں جا کے بھی وہ جیبیں کاٹیں گے، کیونکہ wolves may lose their teeth but not their nature۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو ہمیں آج ہی اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے۔ تو تعصب مثبت مطلب معنی میں کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، بلکہ علی پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے اللہ کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اس کی نگہبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ۔ زمین و آسماں کا نور ہے تو، مگر خود ناظر و منظور ہے تو، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ تو معزز حاضرین،
علامہ ابن خلدون نے کہا کہ جس قوم کے اکابرین کو زندہ رکھا جاتا ہے، محسنین کا ذکر ہوتا ہے، وہ قوم کبھی نہیں مرتی، کبھی نہیں مٹتی، نہ ان کا نظریہ مٹتا ہے نہ وہ قوم مٹتی۔ یہی بات ارسطاٹل نے، ارسطو نے اپنے شاگرد سکندر اعظم کو کہی تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ، مقدونیہ پنکیوں، چرسیوں، پوستیوں کی سرزمین میں اس نے کہا تھا، استاد محترم کوئی گر بتاؤ، میں ان پنکیوں، چرسیوں، پوستیوں کو پوری دنیا کو حکمران بنا دوں۔ اس نے کہا تھا بیٹا ان کو تعصب دو، انہیں عصبیت دو، ان کے اندر غیرت پیدا کرو، ان کو ان کے قوم کے ہیرو بیان کرو، ان کے محسنین کی فرشتے بناؤ، نہیں ہے تو جھوٹے بنا لو، اور گڑ گڑ کے ان کی کہانیاں سناؤ کہ تم سپر نیشن ہو، تم بڑی اعلیٰ قوم ہو، تمہیں پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ انہیں بتاؤ کہانیاں سنا سنا کے ان کی فکر کو بلند کرو، ان کو اعلیٰ اقدار اور کارناموں کے حامل جو ان کے چیمپئن ہیرو ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کرو، ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، عملی طور پہ۔ یہ جنہوں نے چائنا کی ہسٹری پڑھی ہے، محمد دلشان اسلم فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی پوستی لوگ تھے، ان کو انگریزوں نے پوست پہ لگا دیا، بھنگ پینے پہ لگا دیا، اور اس کے لیے انہوں نے پارسیوں کی خدمات حاصل کی۔ تو ان پوستیوں کو نکالنے کے لیے موزے تنگ اور وہ لوگ جو ہے میدان میں نکلے، اور انہوں نے مکمل طور پر ان چیزوں کو کلیتاً جو ہے ممنوع کر دیا، جو چیزیں کردار اور اخلاق کو برباد کرنے والی، جیسا بھی ایک تعصب دیا انہوں نے، ایک نظریہ دیا، سوچ دی۔ تو معزز خواتین و حضرات، ارسطو نے سکندر اعظم کو، یونانی قوم، وہ گریک نیشن کو وہ سوچ دی۔ آج بھی جتنے بھی جدید علوم ہیں، طبی اور غیر طبی علوم، ان کا بابا آدم ارسطو کو کہا جاتا ہے۔ اس کی کتاب ساری تو نہیں، وہ چند چیپٹر بچے تھے، باقی وقت کے ساتھ برباد ہوگی، اسی کے اوپر بنیاد جدید علوم کی رکھی گئی، اور بڑے بڑے مسلم اکابرین نے بھی ان پہ ریسرچ کی، ان کے فلسفوں کے اوپر۔ تو اس نے یہ کہا کہ قوم کے اندر غیرت پیدا کرو، اور انہوں نے غیرت پیدا کی، اور کم و بیش 34 یا 37 سال کی عمر میں اس نے تہائی دنیا فتح کر لی۔ تو اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے محسنین کو خراج عقیدت پیش کرے۔ قرآن میں اللہ نے اسی لیے نبیوں کا ذکر کیا، ہم اپنا رشتہ ان سے جوڑیں، صدیقین سے جوڑیں، شہداء سے جوڑیں، صالحین سے جوڑیں۔ تو انہی صالحین میں، انہی اکابرین ملت میں ہمیں ایک اللہ نے ایسا محسن دیا جنہوں نے 91 سال عمر مبارک پائی۔ 91 سال 470 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، 470 ہجری، اور 561 میں ان کا وصال ہوا۔ ایران کے شہر بغداد کے قریب طبرستان کے ایک قصبہ کے قریب ایک دیہات میں، جس کا نام گیلان اور جیلان تھا، یکم رمضان مبارک کو ان کی ولادت ہوئی۔ چھوٹی عمر میں والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ نے اور ننیال نے بھرپور ان کی خدمت اور تعلیم و تربیت کے لیے کاوش کی۔ والد کا نام ابو موسیٰ جنگی دوست تھا، والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہما۔ آپ کا نام عبد القادر رکھا گیا، قادر کا بندہ۔ ابو محمد کو نیت مشہور ہوئی
اور لقب جو ہے وہ آپ کا محی الدین اور محبوب سبحانی اور بتدریج پھر غوث اعظم، جن کو ہم شیخ سید عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ کی نسبت تھی، اور والدہ کی طرف سے آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نسبت تھی۔ تو گویا کہ نجیب الطرفین دو شرف آپ کو حاصل ہوئے، ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی۔ یہ سارا خاندان سادات کا نیکی، تقوی اور بزرگی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا پورے علاقے میں۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد والدہ ماجدہ نے آپ کو مزید تعلیم کے لیے، آپ وہ اجمی تھے، فارسی زبان تھی آپ کی، اہل عرب سے نہیں تھے، تو بغداد اس وقت علم و عرفان کا مرکز تھا۔ آپ کی ابتدائی سیرت جو ہے وہ بہت درخشندہ ہے، اس اعتبار سے کہ ولادت سے پہلے والدہ محترمہ کو آسمان سے 14ویں رات کا چاند گود میں آتا ہوا محسوس ہوتا رہا، اور والد محترم کو بھی بشارات ملی کہ تیرے گھر میں ایک ایسا نومولود آنے والا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اللہ کے نبی کا بھی اور صحابہ کا بھی اور ساری امت کا محبوب ہوگا۔ یکم رمضان کو ولادت ہوئی تو انہوں نے، جو مورخین نے لکھا، کچھ نہ کھایا پیا۔ اس پہ سارا خاندان متفکر تھا، جب کیونکہ وہ روزے کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، جب مغرب کا وقت ہوا، اذانیں ہوئی تو انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا، اور آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اسی طرح جس دن چاند رات تھی، مطلع ابرالود ہونے کی وجہ سے معلوم نہ ہو، چاند نظر نہ آیا، شبہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب کون بغداد جا کے پتہ کرے، بڑے شہر میں جائے اس دیہات سے۔ تو علاقے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، عبد القادر نام جس کا رکھا گیا ہے، وہ پورے روزے رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے کرم سے اس کی دستگیری کر رہے۔ اگر اس نے سحری کے بعد بھی کھانا پینا شروع کر لیا تو سمجھ لو کہ چاند نظر آ گیا، نہ کھایا تو سمجھ لو روزہ۔ تو آپ نے فجر کی اذان کے بعد کھانا پینا شروع فرما لیا، اور معلوم ہوا کہ چاند نظر آ چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی گواہی اس معصوم بچے کا روزہ نہ رکھنا۔ پھر مزید جب دوسرے شہروں میں بندے بھیج کر معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ چاند نکل آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مادر ذات اللہ کے ولی، ولایت کا خزانہ اللہ نے آپ کو دے کے بھیجا تھا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کرم کے لیے چن لیتا ہے۔ کچھ ایسے خوش بخت ہوتے ہیں، آتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام امور خیر کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر انہیں ایک ایسا موقع اللہ عطا کرتا ہے خدمت دین، علم، عمل صالح اور اخلاص کے نتیجے میں کہ اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے ولایت کا رتبہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر ہی نیکی اور ہدایت کی راہ پہ چلنے پہ مامور اللہ کر دیتا ہے۔ جو پیدائشی اولیاء ہوں ان کو محبوب ولی کہتے ہیں، اور جو محنت کے ذریعے اللہ کا کرم اور رضا حاصل کرتے ہیں ان کو محب اولیاء کہتے ہیں۔ آپ خود اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں کہ
لکل ولی لہ قادم و انا علی قادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اللہ کا جو دوست ہے، ولی ہے، کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، اس کے تتبع میں ہوتا ہے، اس کے فیض کا گویا کہ امین ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہوں، میں محمدی المشرب ہوں، میں محبوب کے بھی جو سرکار کو مقام محبوبیت حاصل ہے اس میں بھی آپ بے مثال ہیں، جو مقام محبیت حاصل ہے اس میں بھی بے مثال۔ سرکار کے دو نام مشہور، فرمایا کہ آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے اور روئے زمین پہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ اللہ بھی اور اللہ کے مخلوق بھی تعریف کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی حضور پہ درود بھیجتے ہیں، اور مخلوق میں بھی آج روئے زمین میں سب سے زیادہ جس کی عظمت کو دل و جان سے سلام کیا جاتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کی، اللہ کے رضا کے لیے ہر دکھ سکھ کو برداشت کی۔ سرکار فرماتے ہیں کسی نبی کو راہ ہدایت میں اتنی اذیتیں نہیں ملی جتنی مجھے اذیتیں ملی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمادار تو تنہا داری۔ تو اللہ نے مجھے وہ استقامت عطا کی، صبر حوصلہ عطا کیا، اور فرمایا کہ روز قیامت بھی لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اس قہر اور غضب اور ہولناکی کے ماحول میں کمی کی جائے، سب معذرت کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں گا آنا لہا آنا لہا، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تو میں لوائے حمد لے کر مقام محمود پہ جا کے اللہ کو ایسا سجدہ کروں گا جیسا کسی مخلوق نے نہیں کیا، اور اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا جیسی آج تک کسی مخلوق نے نہیں کی، اور اللہ مجھے وہ سکھائے گا۔ تو گویا احمد آپ سب سے بڑے محب بھی ہوئے اور محمد سب سے بڑے محبوب بھی ہوئے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب حاشی میں لکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر سلطان الاولیاء، آپ سرکار کی سیرت اور صورت اور سیرت کے سانچے میں اس طرح ڈلے ہوئے تھے کہ آپ کا ظاہر اور باطن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے مزین ہو چکا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین، سلسلہ نقشبندیہ صدیق اکبر سے، سلسلہ چشتیہ سیدنا فاروق اعظم سے، سلسلہ سہروردیہ سیدنا عثمان غنی سے، سلسلہ قادریہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے یہ چاروں سلاسل کا کامل فیض جس ولی میں اللہ نے جمع فرما دیا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے سینے کو ان چاروں خلفائے راشدین کے علم، فکر اور محبت اور اخلاص کا گویا کہ مخلوق کے لیے کہ جیتا جاگتا اللہ نے نمونہ بنایا۔ 17 ممالک تھے اس وقت سلطنت عباسی میں، 178 صوبے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ توفیق ارزانی فرمائی۔ ہماری گفتگو کا مین ٹاپک یہی ہے کہ آپ کی سیرت ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہے، ہم کس طرح آج کے دور میں ان کی سیرت کے روشنی میں ہم اپنے کامیابی کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں اور اس پہ گامزن ہو کے دین دنیا آخرت سنوار سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے انتہائی نامساعد حالات میں، انتہائی ناموافق حالات میں، آپ فرماتے ہیں کہ تحصیل علم کے لیے مجھ پہ ایسا بھی وقت آیا کہ مجھے یوں ہی لگتا تھا کہ بھوک اور پیاس ہے کہ بس یہ دم گیا کہ گیا،
اس قدر میں لاغر اور کمزور ہو چکا کہ جسم کو ہلانا مشکل ہو گیا تھا۔ جب ابو مبارک سعید اللہ کے اذن سے تشریف لائے اور اس حالت میں مجھ پہ کرم اور محبت فرمائی اور مجھے اپنے ساتھ بغداد شریف لے کر گئے، تو آپ نے 53 سال تک 53 ایئرز جو سیرت میں لکھا ہے مسلسل تحصیل علم کرتے رہے۔ 53 سال کی عمر میں شادی کی، اس قدر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک عہد لیا، بیٹا کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور وہ بات مشہور ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاٹ، آپ قافلے کے ساتھ بغداد آ رہے تھے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ باختلاف روایات 60 سے 600 تک وہ ڈاکوؤں کے گروہ جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے، تو سب سے انہوں نے چھینا جپٹی کر لی۔ آپ کے پاس آئے، کہا میرے پاس 40 دینار ہیں، یہ خطیر رقم تھی۔ جب تفصیلات پوچھی گئی تو کہا وہ بغل کے نیچے ایک خفیہ جیب میں امی نے وہ چھپایا ہوا۔ سردار نے گنا تو پورے 40 دینار۔ کہاں ڈاکوؤں اور چوروں سے لوگ مال بچاتے ہیں، چھپاتے ہیں، تم ظاہر کر رہے ہو، ہم نے کون سا وہاں سے ڈھونڈ لینا تھا۔ کہاں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دینار ضائع ہوتے ہیں یا بچ جاتے، میں نے تو اماں سے عہد کیا تھا کہ اماں جو مرضی ہو تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں، سچ کی راہ پہ چلوں گا۔ اللہ اکبر، میں نے تو اپنی ماں کے حکم کی اتباع کی ہے، اس کی تابع فرمانی کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اس سادگی سے یہ جملہ کہا کہ ڈاکوؤں کے سردار کا دل چر گیا، اور ایسا دل پہ وہ کہ چوٹ لگی، ضرب لگی کہ وہ مجبور ہو گیا کہ یہ ایک معصوم بچہ جو ہے ماں کے حکم کی اس قدر کر رہا ہے، آنر کر رہا ہے۔ میں اتنا بڑا انسان ہو کر میں اللہ کے حکم کو 24 گھنٹے پائمال کر رہا۔ ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے توبہ کی، اور ایک ڈاکو نے، وہ سارے گروہ جو ہیں وہ سارے آپ کے حق پہ تائب ہوئے اور ایسی نیکی کی راہ پہ چلے کہ چوراں نو تو کتب بنامے، پھانسی لگ دے بری کرا۔ آپ نے پھر مخلوق خدا، آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 70 ہزار علماء دانشور وقت کے امام میرے حلقہ صحبت میں ہوتے تھے، اور درس دیتا تھا، تعلیم دیتا تھا۔ یعنی وہ مشقتیں تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن اللہ نے وہ پھر قبولیت دی۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے تحصیل علم کر لیا، گویا ساری زندگی وقف کر دی، جب دعوت و ارشاد کے مسند پہ بیٹھا تو چند گنتی کے لوگ تھے، تو میں نے پھر تہجد کے وقت سر سجدے میں رکھ کے عرض کی، مولا تیرا دین سیکھ سیکھ کے زندگی کی شیشے تک آیا، میری والدہ نے، میرے خاندان نے بڑے ارمانوں سے مجھے تیری رضا اور تیرے دین کے لیے وقف کیا، تو کیا میں یہ 8-10 لوگوں کو رشد و ہدایت کر کے چلا جاؤں گا؟ فرماتے ہیں مجھے نیند آ گئی، اونگ آ گئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، اور میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، نانا حضور آپ کے دین اور مخلوق کی خدمت کے لیے میرے خاندان نے، ماں باپ نے بڑے ارمانوں محبتوں سے اور ساری زندگی میں نے کوشش کی ہے، تو مجھے خدمت دین کا موقع دیا جائے، مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے وسائل دیے جائیں۔ سرکار نے سینے سے لگایا، لعاب دہن مبارک عطا کیا، علی پاک نے بھی کرم فرمایا، باقی صحابہ نے بھی دعا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تاثیر یوں ظاہر ہوئی کہ چند دنوں میں وہ چھوٹی سی مسجد سے وہ باب العزت جو سب سے بڑا دارالعلوم تھا، اللہ نے مجھے وہاں شیخ الحدیث کے مرتبے تک، اور ایک اس کا نام جامعہ قادریہ رکھ کے پورا ایک جنگل، وہ پورا ایک ایسا دین کا مرکز بنا دیا۔ اللہ نے مجھے پھر وہ توفیق عطا کی کہ 17 ممالک کے اندر میرے نمائندے موجود تھے، 178 صوبوں کے اندر کم و بیش ہر جگہ جو ہے وہ دین کے خادمین موجود تھے،
اور مجھے اللہ نے توفیق دی کہ وہ جنہوں نے فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کیا، موقف الدین ابن قدامہ جو ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس فوج میں آدھے جو شاگرد تھے، آدھی فوج جو تھی میرے شاگردوں اور مریدوں پہ مشتمل تھی۔ اللہ نے وہ پھر مجھ پہ کرم کیے، اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑا مورخ جو ہے، محدث جو ہے، جس کو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، 2000 کتابیں انہوں نے لکھی اور 20,000 یہود و نصارہ کو کلمہ پڑھایا۔ 1,00,000 ان کے اس وقت بھی مرید تھے جب ان کو دعوت دی گئی۔ امام ذہبی کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا گیا کہ آپ ہمارے شیخ کی مجلس میں آئیں اور دیکھیں کہ وہ بھی خدمت دین کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کی تشریح شروع کی۔ فرمایا اس کی یہ تشریح ہے، ایک دوسری تشریح بھی ہے، یہ تیسرا پہلو بھی ہے، چوتھا پہلو بھی ہے، پانچواں بھی، چھٹا، 11 آپ نے اس کی تفسیر کی۔ تو ہر تفسیر پہ میں اپنے ساتھی کو کونی مار کے کہتا رہا کہ میں بھی اس تفسیر کو جانتا ہوں۔ 2000 کتابوں کے وہ مصنف تھے۔ فرماتے ہیں پھر آپ نے 12ویں تفسیر کی، پھر 13ویں کی، 14ویں کی، 40 حوالوں سے، 40 نقطہ ہے نگاہ سے آپ نے اس قرآن کی آیت کی شرح کی۔ کلمۃ طیبۃ، کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی آپ نے شرح فرمائی۔ اور میں اکا بکا رہ گیا کہ 11 تک مجھے آتی تھی تفسیریں اور 29 آپ نے وہ تفاسیر کی جو مجھے لگا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو سنا ہے۔ علم و عرفان کے وہ نیر تاباں، وہ فیضان جو سرکار کی بارگاہ سے اور صحابہ کرام علی پاک کی نسبت سے ملا تھا، اس کا یوں پھر اظہار ہوا۔ فرمانے لگے کہ یہ تو 40 ظاہری تفسیریں ہیں، اب اس کی باطن کی تفسیر یہ ہے کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کر کے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑھایا تو کہتے ہیں علامہ ابن جوزی مجھے یوں لگا میرا سینہ اس طرح اللہ کے جو ہے وہ محبت اور فیضان سے بھر گیا ہے کہ میں بے قابو ہو گیا، کنٹرول کے باوجود آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کی عشق اور محبت کی اس طرح بجلیاں کوند گئی اور اس طرح سمندر رواں ہوئے کہ میں بے اختیار اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اللہ اللہ کے نعرے لگانے لگا اور گویا کہ اپنا گریبان بھی پھاڑ دی۔ تو آپ نے جب اس کی باطنی تفسیر کی تو سب کے دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ۔ اخبار الاخیار کے اندر جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جب اللہ تعالیٰ کے وہ جنت کا ذکر کرتے، وعدوں کا، خوشخبریوں کا، تو ہر ایک کا سینہ اس طرح اللہ کی محبت سے سرمست ہو جاتا، مسرور ہو جاتا، یوں لگتا ہے جیسے جنت میں پھر رہے۔ اور جس وقت اللہ کے قہر، غضب اور جہنم کا ذکر کرتے تو ہر ایک کا دل اس طرح ڈرتا، اس طرح دہل جاتا کہ وہ تقوی اور خشیت کا وہ مرکز بن جاتا اور اللہ کی ناراضگی کے لیے آنکھوں سے بہتر آنسو بل پڑتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور امام ذہبی یہ بھی لکھتے ہیں کہ دین کی خاطر، دین کی وجہ سے جتنی پذیرائی جو ہے وہ مخلوق کے اندر اللہ نے ہمارے شیخ مکرم شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا ہوئی، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس قدر پذیرائی، کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تقریب جس میں جو ابو منصور عباسی جو وقت کا حاکم وہ بھی مدعو تھا، بڑے بڑے اکابرین آئے، سپہ سالار آئے، وفاقی وزراء آئے، صوبائی وزراء آئے، بڑے بڑے محققین آئے، ان کا بھرپور طریقے سے استقبال ہوتا رہا۔ پھر ابو منصور عباسی وقت کا حاکم آیا، بہت سارے اپنے ساتھ جو ہے وہ باڈی گارڈز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، تو چند لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ بھی اپنی نشست پہ بیٹھ گیا۔ تو کسی نے اعلان کیا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں۔
ان کا نام سننا تھا، ایک نہیں خلیفہ ابو منصور عباسی اس میں سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جو لگے جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے، اور حضرت کے استقبال کے لیے اس طرح ہاتھ باندھ کے آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھے کہ آپ ان کے جلوہ میں آپ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ تو ابو منصور عباسی نے کہا کہ 17 ملکوں کا حکمران میں ہوں، یہ کم و بیش 78 سال 178 کا نہیں 78 صوبے جو ہیں اس کا حکمران میں ہوں، پوری دنیا میں میرا سکہ چل رہا ہے، لیکن جو تم نے آج دیکھا ہے، آج پتہ چلا کہ اصل حکمران جو ہے، جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، جو روحوں پہ حکومت کرتا ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ میں بھی ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے ابن تیمیہ، حالانکہ ان کے بارے میں یہ تصوف و طریقت کو اس درجے میں نہیں قبول کرتے، یہ خود لکھتے ہیں کہ میرے شیخ اور میرے دادا استاد نے یہ بات لکھی کہ ہم نے اپنی زندگی میں حضور کی سیرت محمدی کا اگر کامل کسی کو نمونہ پایا ہے ظاہر اور باطن میں، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کے اساتذہ جو ہیں ان کی فہرست بھی بڑی طویل ہے۔ ابن حسن باقلانی، وقت کے بہت بڑے امام ابن حسن باقلانی، اور حضرت ابو مبارک سعید مخزومی، اور اس وقت کے بہت بڑے عالم جو خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہوئے، وہ آپ کے اساتذہ کے اندر جو ہے ان کا اسم مبارک جو ہے وہ شامل ہوا، اور ابن عقیل حنبلی، حماد بن مسلم، اور سینکڑوں آپ کے اساتذہ۔ کسی کی عظمت کا اندازہ اساتذہ سے ہوتا ہے یا پھر ان کے مریدین شاگردوں سے ہوتا ہے، اور ان کے شاگردوں میں کتنے ہیں؟ ہزاروں کی فہرست میں چند ایک نام: عبد القاہر سہروردی، اللہ اکبر، اور نجم الدین کبریٰ، پورے اندلس و اسپین کے جو شیخ اعظم تھے، محی الدین ابن عربی، اور شیخ شہاب الدین سہروردی، انہی کے تربیت یافتہ آگے شیخ سعدی، انہی کے تربیت یافتہ آگے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری، حضرت امام ربانی مجدد الثانی 450 سال بعد آئے، لیکن غوث اعظم نے اپنا جبہ اور خلافت اور ساری برکتیں ایڈوانس آپ کو بھیج دی۔ اللہ نے آنے والے حالات اور اولیاء سے بھی آگاہ کیا، اور بابا فرید گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ فرید بخاری، لال شہباز قلندر، حیات المیر زندہ پیر، حضرت مخدوم جہانیہ، حضرت شمس تبریزی، مولانا جلال الدین رومی، حضرت علامہ اقبال، اور اس خطہ پوٹھوہار میں امام بری سرکار حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، یعنی ایک اتنی طویل فہرست ہے ان کے فیض یافتہ کی، کہ جو باب مجدد پاک نے فرمائی کہ آپ کے وجود مسعود کو اللہ نے اس طرح فیضان کے لیے، فیض ولایت کے لیے مرکز بنایا کہ مخلوق کے دلوں تک۔ اور یہ بھی بات آپ نے فرمائی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ائمہ کرام تشریف لائے، حضرت علی پاک کے بعد امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما، پھر جو ہے حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ جتنے کابرین ہیں سب امام حسین کی نسل پاک سے، امام حسن علیہ السلام کی نسل پاک سے یہ جو سب سے نمایاں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، اور اللہ نے وہ کرم ان پہ کیا کہ حسنی فیض اور حسینی فیض دونوں کو اللہ نے گویا کہ آپ کے وجود مسعود میں جمع فرمایا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ تو معزز حاضرین، آپ کی سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں، کلوزنگ باتیں عرض کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے اور آج کے حالات کے حوالے سے جو بہت ہی زیادہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں نمبر 1، آپ اتحاد ملت کے نقیب تھے۔ یہ شیعہ سنی کا جھگڑا آج کا نہیں،
یہ پرانا ہے، شیعان عثمان اور شیعان علی، یہ اس وقت وہ دو گروہ بنے، ایک پھر خالی شیعہ رہ گئے، باقی اہل سنت کہلانے لگ گئے۔ تو وہ سیاسی جھگڑا بعد میں مذہبی ایک جماعتوں کی صورت میں ہوا۔ آپ نے اس کو فروغ کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اعتدال اور ثواب کے راستے کے اوپر، کیونکہ خود حسنی حسینی سید تھے، نجیب الطرفین تھے، آپ امام بھی تھے، عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، سلطان الاولیاء بھی تھے، اور جمعے کے درس میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، فقہ حنبلی جو ہے اس کے پورے بلاد اسلامیہ کے آپ قاضی القضاء بھی تھے اور اس کے مفتی بھی تھے، یعنی سب سے بڑا جو فتویٰ ہے فقہ حنبلی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے وہ جاری ہوتا تھا۔ تو ہر اعتبار سے جو ہے اللہ کریم نے ان کو ایک رتبہ اور مقام دیا تھا۔ تو آپ نے اور پھر حکمرانوں میں بھی دو طبقے تھے، ایک سلجوق تھے اور دوسرے عباسی تھے، اور وہ آپس میں خانہ جنگیوں کی کیفیت تھی، اس کو آپ نے بالکل فروغ کر کے شیر و شکر کیا۔ پھر ایرانی اور ترانی کا ایک فتنہ تھا، اس کو آپ اعتدال و ثواب پہ لائے۔ آپ نے خالص طریقہ محمدی جو ہے، جو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو تصوف ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں 36 علوم میں اس وقت کے آپ ید طولہ رکھتے تھے، اور ایک دن میں آپ 13 علوم کا باضابطہ درس دیتے رہے 91 سال کی عمر تک۔ ہر سال کم و بیش جو ہے وہ 2000 اکابر علماء جو ہے وہ آپ کے درس سے، آپ کے نگاہ ولایت سے، آپ کے زیر تربیت تیار ہو کے ان کو دستار فضیلت کی جاتی۔ آپ نے بیسیوں نہیں سینکڑوں نے ہزاروں اولیاء کرام بزرگان دین، اور آپ کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ملت کو، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیا، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ بیت المقدس آزاد ہو، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسی وفادار فوج ملی، اور جو جنرل رچرڈ جیسا جو شخص ہے اس کو اس طرح ناکو چنے چبوائے، اور وہ صلیبی جنگوں کی صورت میں جو ہے وہ بیت المقدس کی فتح کا بھی مسلمانوں کو انعام ملا۔ پھر دوسرا پہلو آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ آپ نے علم کو ترویج دی، دینی علوم کو، علوم متداولہ کو۔ بے علموں جڑا کب کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ آپ صرف دم درود کرنے والے یا پھونکے مارنے والے جو ہیں وہ ولی یا شیخ نہیں تھے، بلکہ دین سکھانے آتے۔ فرماتے ہیں درست و علم حتی کنت کتبا، میں نے ساری زندگی اتنا علم پڑھایا ہے، اتنی کتابیں پڑھائی ہیں کہ کتابیں پڑھا پڑھا کے اللہ نے مجھے کتب بنا دی۔ اور حضرت علی پاک کی بھی ربائی ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم عطا کیا ہے۔ مال تو ختم ہو جائے گا لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ کا یہ بھی قول ہے کہ جو علم کو زندگی بخشتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں مرنے دیتا۔ نام فقیر تینا دا باہو قبر جینا دی جیوے ہو۔ تو علم دین جو ہے اطلب العلم من المہد للحد، گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیا ہو جی، بس ایک ہو گیا ماسٹر تو کافی ہے۔ فاروقی صاحب کا تو دماغ چل گیا، 21 ایم اے کر کے 22واں 23واں لگے ہوئے ہیں، ایک پی ایچ ڈی، اب دوسری بھی کہتے ہیں میں نے کرنی ہے۔ یار ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ ہے۔ سرکار نے کہا گود سے گور تک علم حاصل کرو، اس کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو علم کی بھٹی میں ڈالو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار نے فرمایا علماء میرے دین کے وارث ہے۔ علم دین سیکھا جائے، علم دنیا سیکھا جائے، اور سیکھتے ہی چلے جائیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کو نہ چور چرا سکتا ہے، نہ پانی بہا سکتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے۔ یہ جتنا مال خرچ کرے کم ہوتا ہے، علم جتنا خرچ کرے اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ پھر جو ہے آپ کی جو سب سے بڑی خدمت ہے، آپ نے انسان تیار کیے، علماء تیار کیے، صوفیاء تیار کیے، محققین تیار کیے، فقہاء تیار کیے، بلکہ مجھے کہنے دیں آپ نے مجاہدین بھی تیار کیے، کیونکہ اسلام کے اندر جو جہاد کے جتنے تصور ہے
کہ جہاد یہ ہے کہ زبان سے جہاد کیا جائے، 91 سال تک آپ واعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ جہاد یہ ہے کہ قلم سے جہاد کیا جائے۔ آپ کی 20 سینکڑوں کتب تھی، جو جب بغداد کا سقوط ہوا تو ان ساری کی ساری کو منگولوں نے جو ہے سمندر برد، دریا برد کر دیا اور ضائع ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی 20 کتب آپ کی جو ہے وہ موجود ہیں۔ آپ نے قلمی جہاد کیا، آپ نے لسانی جہاد کیا، اور جتنا آپ کو ہدیہ جات ملتے اسی طرح دونوں ہاتھوں سے تقسیم کرتے۔ آپ نے مالی جہاد بھی کیا، آپ نے عملی جہاد کیا، اپنے کردار کو، اپنے بچوں کو، اپنے صاحبزادگان کو، سب کو دین، نیکی اور ہدایت کی راہ پہ چلایا۔ انہیں صاحبزادہ بنا کر صرف ہاتھ چومنے چمانے اور نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں، خدمت دین کے لیے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں آپ نے بھیجا۔ آپ نے جو ہے وہ یہ بھی جہاد بھی نفس جو ہے، اللہ اکبر، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شیطان ایک نورانی تخت پہ بیٹھ کے آیا، کہا کہ عبد القادر تو نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں اور ہم تم سے راضی، ہم تیرے خدا ہیں، آج کے بعد تمہیں نماز کی ضرورت نہیں۔ فوراً سوچا کہ نماز تو امام الانبیاء کو معاف نہیں ہوئی، نماز تو امام حسین، وہ سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا، پھر بھی سید دیے تتیتے نیت نماز پروتا، انہیں معاف نہیں تو میری کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہ خدا کا پیغام نہیں، یہ شیطان کا ہے۔ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تخت وہ دھڑم سے زمین پہ گرا اور شیطان چیخیں مارتے ہوئے بھاگا ہے۔ عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا ہے۔ کہا ظالم بھاگتے ہوئے پھر دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ فضل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے علم کی بجائے فضل کا لفظ زیادہ موضوع ہے۔ فضل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ نے عملی جہاد کے لیے اپنی فوجیں تیار کروائیں، مجاہدین تیار کیے ہر شعبہ زندگی میں۔ آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو آپ کی کرامات بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسی کرامات دی، اور سب سے بڑی یہی میں کہوں گا کرامت کہ امت محمدیہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، علم کی ترویج کی، مخلوق خدا کی خدمت اور ہدایت کے لیے اگر فرشت بنائی جائے تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جو ہیں ایسے اولیاء کرام بزرگان دین کی فرشت بن سکتی ہے، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے فیضان ولایت کے پروردہ ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابرین عطا کیے، ایسے محسنین عطا کیے، اور ہمیں یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ ہم ان کے ذکر خیر کے لیے بیٹھے۔ عند ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمۃ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہر بغداد کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں جیڑا ہو، اے تن میرا پرزے پرزے، جویں درزی دیاں لیرا ہو، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلسا سنگ فقیرہ ہو، تے شہر بغداد دے ٹکڑے منگسی کرسا میرا میرا ہو۔ تو آپ کی سیرت، اور میرے قبلہ عالم ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ شاہ جیلاں تیرے در کی قسم، تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں، آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر ساجس تئی صدقہ شاہ جیلانی۔ اور کسی کو نیکی ہو سی تو شاہ خرچ کا بردہ، سانو ایکو آس تو ساڑی گہنا روزہ شردہ۔ میاں محمد بخش صاحب۔ تو جتنے اللہ والے ہیں وہ سارے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کا وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروکار ہیں، ان کے غلامان میں ہیں، ان کے نام لیواؤں میں ہیں، اور وہ ہر انگریزی مہینے کا جو 10واں دن، اسلامی مہینے کا 10واں دن 11ویں رات آپ ایک بہت بڑا اجتماع کرتے، تعلیم و تربیت ہوتی، ذکر اذکار سکھاتے، لوگ تائب ہوتے اور جماعتیں بنائی جاتی تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ تو آپ کا لقب مشہور ہو گیا تھا 11ویں والا پیر، یعنی جو
10واں دن اور 11ویں رات جو ہے بہت بڑا اجتماع کرتا ہے، اور 70,000 لوگ آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے، ان کو لنگر بھی ملتا، ان کو روحانی غذا بھی، جسمانی غذا بھی، اللہ ہر طرح جو ہے ان کے فیضان کو انہوں نے جاری و ساری کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔